بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو ہے یہ بہت زبردست ہے۔ یہ ہر قسم مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اس طرح مال میں، رزق میں برکت کے لیے اور کاروبار میں برکت کے لیے، دولت میں برکت کے لیے یہ بہت زبردست ہے۔ خاص کر عمر میں برکت کے لیے یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ عمر میں برکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی منقول ہے اور اعمال بھی منقول ہے کہ جو یہ فلاں عمل کرے تو اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ انسان کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ جل شانہ اس کے عمر میں اور اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور اس سے اللہ جل شانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ موت کو طلب نہ کرو، اور عمر اور صحت کے لیے اور عافیت کے لیے دعا کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول سے یہ بھی منقول ہے کہ موت نہ مانگا کرو۔ اور اس طرح ایک عمل ہے، جب بندہ اس عمل کو کرے گا تو اس عمل کی برکت سے اللہ جل شانہ اس کے عمر میں برکت عطا فرمائے گا اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور اس کے مال اولاد سارے چیزوں میں اللہ جل شانہ برکت عطا فرمائے گا۔ قرآن شریف کی ایک آیات ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ جس طرح ہر جمعہ میں، ہر خطبے میں یہ آیات ہم ضرور سنتے ہیں۔ یہ بہت زبردست آیات ہے۔ اس کو ایک خاص انداز سے، خاص تعداد سے جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کی عمر میں اور مال میں اور رزق میں، اس طرح دولت میں، کاروبار میں، سارے چیزوں میں اللہ جل شانہ برکت عطا فرمائے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس آیات کے بارے میں فرمایا کہ ایک قبیلے کے سردار اقسم بن سیفی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہا، لیکن ان کے قبیلے کے اور سرداروں نے کہا کہ آپ بڑے سردار ہو، آپ خود نہ جایا کرو، ایک وفد کو بھیجو۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد کو بھیجا۔ جب وفد آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من انتا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انا نبی اللہ، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں قریش ہوں، یہ میں یہ ہوں، یہ میں ہوں، نہیں فرمایا کہ میں اللہ کے نبی ہوں۔ اور فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اسلام کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں، کامیابی کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہوں، آخرت کے تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، دنیا کے تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اس طرح ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور اس طرح اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اور چھوٹوں بڑوں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ میں سب کو یہ پیغام دوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیات سکھایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ جل شانہ حکم دیتے ہیں کہ یأمر بالعدل، عدل کا اور انصاف کا، احسان کا، اور ایتاء ذی القربى سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور ینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ جل شانہ منع فرماتے ہیں کہ فحش باتوں سے، فحش کاموں سے، فحاشی سے، عریانی سے، اور اس طرح منکر سے، اللہ جل شانہ کے نافرمانی سے منع فرماتے۔ تو جب وہ لوگ چلے گئے اور اپنے سردار کو یہ واقعہ سنا، یہ آیات سنایا، تو سردار نے فوراً کہا چلو اس پیغمبر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر۔ تو یہ بہت زبردست آیات ہے، فضیلت والا آیات ہے۔ تو دوستو، اس کو روزانہ کسی خاص وقت میں، فجر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز کے بعد 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، اور 11 مرتبہ اس آیات کو پڑھے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس آیات کو 11 مرتبہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھے، اس کے بعد جو حاجت ہو، جو ضرورت ہو، جو پریشانی ہو، اللہ جل شانہ کے سامنے رکھے انشاءاللہ۔ اس کو یا تو 7 دن یہ وظیفہ کرے، یا مسلسل کرتا رہے، یا کم از کم 41 مرتبہ کرے، اور 41 دن کرے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کو وہاں سے رزق دے گا جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو، اور اللہ جل شانہ کے ضروریات، حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ اس کے تمام مسائل حل فرمائیں گے۔ دوستو، اس وظیفے کو خود کرے کہ شیئر کرے، تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب اس سے فائدہ اٹھائے، اور کوئی بھی اس سے محروم نہ رہ جائے۔ والسلام۔